حضرت امام ابو الحسن اشعری رحمۃ اللہ علیہ کے عقائد بیان کرتے ہوئے اور ان کی شخصیت کا بیان کرتے ہوئے اور غالب حصہ ان کی شخصیت کے ہی متعلق بیان کرتے ہوئے طبقات الشافعیۃ الکبریٰ میں یہ جو عبد الوہاب بن علی بن عبد الکافی سبکی ہیں، انہوں نے تفصیلات لکھی ہیں، اور ان چیزوں کو بیان کرتے ہوئے طبقات الشافعیہ کی تیسری جلد میں انہوں نے اپنا ایک قصیدہ نقل کیا ہے، اور اس قصیدے میں انہوں نے معتزلہ پہ اور باقی جتنے بھی گمراہ اور باطل فرقے ہیں ان پر شدید تنقید کی، لیکن اس سارے تذکرے میں انہوں نے دو شخصیات بھی جو تنقید کی ہے وہ بہت شدید ہے، ایک حافظ ذہبی رحمۃ اللہ علیہ پہ اور ایک شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ پہ، اور ترجمہ کرنا اس کا دشوار ہے کہ انہوں نے یہ جو کہا ہے نا کہ کذب ابن فاعلۃ یقول لجہلہ اللہ جسم لیس کالجسمانی، معاذ اللہ، وہ شخص جو اپنی جہالت کی وجہ سے کہتا ہے اور پھر ایک طرح کی گالی بھی ہے کہ اللہ جسم ہے، حالانکہ اس کا کوئی جسم نہیں ہے۔ یہ جس پہ وہ الزام لگا رہے ہیں اور جس شخص کو کہہ رہے ہیں وہ اتنی بڑی ہستی تھی رحمت اللہ علیہ کہ اس پر یہ بہتان ہے کہ وہ اللہ کا جسم مانتا تھا۔ پھر آگے چل کے کہتے ہیں کہ یا مجنون، ارے پاگل آدمی، پھر اس کے بعد برسے ہیں اس شخص پہ، مگر وہ سبکی سے کہیں زیادہ بڑا آدمی تھا اور نہ اس نے یہ بات کہی۔ ابو الحسن اشعری رحمت اللہ علیہ نے جو عقیدہ دیا اور اشاعرہ نے جو کچھ کہا، اگر ہم اس کے ساتھ تین اور ہستیوں کو ملاتے ہیں، یعنی ایک امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کی فقہ اکبر کو، ایک امام طحاوی رحمت اللہ علیہ کے عقیدہ طحاویہ کو، اور ایک امام الہدیٰ ابو منصور محمد بن محمود ماتریدی رحمت اللہ علیہ کو، تو چند ایک مسائل ہیں جیسے کہ پہلے اجمالاً ذکر ہو چکا کہ اس میں اختلاف سامنے آتا ہے، مگر وہ اختلاف بہت سا صرف الفاظ کی اختلافات کی حد تک ہے، اور باقی جو ہیں اختلاف ہیں تو وہ بھی بہت تھوڑے ہیں، ان میں سے کوئی بھی فریق دوسرے کو کافر تو درکنار فاسق بھی نہیں کہہ سکتا، عقیدے کی بدعت بھی نہیں کہہ سکتا۔ مثلا امام ابو الحسن اشعری رحمت اللہ علیہ کہتے تھے کہ نیک بخت آدمی جس کی تقدیر میں لکھ دیا گیا کہ یہ نیک ہے، اور بدبخت آدمی جس کی تقدیر میں لکھ دیا گیا کہ یہ شقی ہے، بدبخت ہے، یہ چیزیں نہیں بدلتی۔ اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اس بات کے قائل نہیں تھے، وہ فرماتے تھے کہ ایک آدمی نیک بخت ہے اور وہ اس کی تقدیر بدل بھی سکتی ہے، وہ بدبخت بھی ہو سکتا ہے، اور ایک آدمی بدبخت ہے وہ نیک بخت بھی ہو سکتا ہے، شقی ہے سعید ہو سکتا ہے، سعید ہے شقی ہو سکتا ہے۔ اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی دلیل یہ تھی کہ تقدیر بدل جاتی ہے، اور یہ تیسری قسم کی تقدیر ہے۔ ابو الحسن اشعری رحمۃ اللہ علیہ کا کہنا یہ تھا کہ تقدیر جب لکھ دی جاتی ہے تو وہ ختم نہیں کی جاتی، محو نہیں ہوتی۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اس چیز کو نہیں مانتے تھے، وہ کہتے تھے تقدیر لکھی جاتی ہے اور فرشتوں تک جب پہنچتی ہے تو وہ واقعی تبدیلی کے قابل نہیں ہوتی، لیکن اللہ کو علم ہوتا ہے، اور محض صرف اور صرف اللہ ہی کو علم ہوتا ہے کہ کس موقع پر پہنچ کے ہم اس انسان کے مقدر کو، نصیب کو بدل دیں گے۔ کیوں بدل دیں گے؟ ممکن ہے کہ اس انسان کو کسی کی دعا لگ جائے۔ مثلا اللہ تعالیٰ نے لکھ دیا کہ یہ آدمی 50 سال کا ہے، فرشتوں کو علم ہو گیا کہ 50 سال کا ہے، 50 سال کے بعد اس پہ موت آ جانی چاہیے۔ اب اس کی ماں کی دعا اسے لگ جاتی ہے، اور اللہ تعالیٰ ہی کو علم ہوتا ہے کہ جب یہ 50ویں برس میں پہنچے گا یا جب یہ 25ویں برس میں پہنچے گا، اتنا اچھا کام کرے گا کہ اس کے ماں باپ اسے دعا دے دیں گے، اور دعا یہ دیں گے کہ اللہ تیری عمر میں برکت دے یا اضافہ کرے، تو ہم اس کی تقدیر کو بدل کے 50 کی بجائے 70 برس کر دیں گے۔ اب یہ اللہ ہی کے علم میں، فرشتوں کو یہ پتا ہوتا ہے کہ 50 سال کا ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی نظر ان تمام احادیث پر تھی جن میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے کہ دعا کی وجہ سے تقدیر بدل جاتی ہے، حتیٰ کہ نیکی کی وجہ سے تقدیر بدل جاتی ہے۔
بہت سی چیزیں. تو امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ اس کی تقدیر میں یہ ہے کہ یہ بدبخت ہے، جہنمی ہے، کافر ہے. اس نے نیکیاں کرتا رہا اور کسی کی دعا اس سے لگ گئی، کسی نے دعا دے دی کہ اللہ تجھے صحیح راہ پر رکھے، اللہ تعالیٰ تجھے اسلام کی توفیق دے، کتنی بڑی نیکی تو نے میرے ساتھ کی ہے. تو یہ دعا اس کو لگ گئی. فرشتوں کے نزدیک اس شخص نے کفر پہ ہی مرنا تھا، تقدیر اس کی یہی تھی، لیکن اللہ نے اس کی تقدیر کو بدل دیا. اور بہت بڑی دلیل اس کی صحیح بخاری میں آئی ہے. حضرت حکیم ابن حزام رضی اللہ عنہ نے جب اسلام قبول کیا تو انہوں نے پوچھا کہ اللہ کے رسول، کفر کے زمانے میں جو نیکیاں کرتا رہا ان کا کیا بنا؟ تو کفر کے زمانے میں بھی لوگوں کو کھانا کھلاتے تھے، غریبوں کی مدد کرتے تھے. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اسلمت علی ما اسلفتا، یہ تجھے اسلام کے قبول کرنے کی توفیق ملی ہے یہ انہی نیکیوں کی وجہ سے ملی ہے جو کفر کے زمانے میں تو کرتا رہا. ہو گئی نا امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی دلیل. اور ابو الحسن اشعری رحمۃ اللہ علیہ کہتے تھے کہ وہ آخر کی بات کرتے ہیں کہ جو کچھ اللہ کا آخری فیصلہ ہے بس وہ اللہ کے علم میں آخر پہ وہی ہو جانا ہے. تو یہ صرف لفظوں ہی کا اختلاف ہے، باقی دونوں حقیقت کو مانتے ہیں. اس لیے نہ ایک کا موقف دوسرا کہہ سکتا ہے کفر ہے، نہ فسق ہے، کچھ بھی نہیں. ایک اور اس کی مثال دیکھیے، ایک کافر ہے، اس کو اللہ نے اولاد دے دی. ایک مسلمان ہے، اسے اولاد نہیں دی. ایک کافر کے پاس گاڑی ہے، مسلمان کے پاس نہیں ہے. تو آیا یہ جو اولاد، دنیا، پیسہ، مال، جو کچھ خدا نے اسے دیا ہے، اگر اس کے پاس حلال جائز ذرائع سے ہے، محنت کر کے اس نے کمایا ہے، یہ سب چیزیں اس کے پاس ہیں، تو یہ جو کچھ اس کے پاس نظر آ رہا ہے یہ خدا کی نعمت ہے یا نہیں، خدا کا انعام ہے یا نہیں. امام ابو الحسن اشعری رحمۃ اللہ علیہ کہتے تھے کہ یہ سب کچھ اس کے لیے استدراج ہے، یعنی وہ باطل پہ ہے، کفر پہ ہے، اس کے باوجود اس کی دنیا میں جو ترقی ہو رہی ہے یہ اس کا امتحان ہے، پکڑا جائے گا، مارا جائے گا. اللہ نے اسے ڈھیل دے رکھی ہے. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ٹھیک ہے ڈھیل دے رکھی ہے، مارا جائے گا، لیکن فی الحال تو اللہ کا انعام ہے نا اس پہ. اور خود ابو الحسن اشعری رحمۃ اللہ علیہ کے جو خاص لوگوں میں تھے جن کا کل ذکر گزر چکا، قاضی ابو بکر ابن باقلانی وغیرہ، یہ سب امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ ہیں، حنفیوں کے ساتھ ہیں. وہ کہتے ہیں بھئی فی الحال تو اس پہ نعمت ہے، آگے جو کچھ بھی امتحان ہوگا بعد میں ہوگا وہ تو اس کا نصیب ہے، وہ وقت آئے گا تو دیکھیں گے، فی الحال تو ہم کہتے ہیں کہ اس پہ انعام ہے. اور امام ابو الحسن اشعری رحمۃ اللہ علیہ کہتے تھے یہ انعام نہیں ہے، یہ امتحان ہے. دونوں باتیں درست ہیں اپنی اپنی جگہ پہ. ایک اور اس کی مثال دیکھیے، ایک آدمی کہتا ہے کہ میں، دوسرا پوچھتا ہے تم مسلمان ہو؟ وہ کہتا ہے انشاءاللہ. اسے یہ کہنا چاہیے یا نہیں کہنا چاہیے؟ ابو الحسن اشعری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہنا چاہیے. اس نے پوچھا تم مسلمان ہو؟ اس نے کہا ہاں انشاءاللہ، یعنی اگر اللہ نے چاہا. میں تو فی الحال سے عقیدے پہ ہوں، آگے جو موت کا مرحلہ ہے وہ ہے، پھر قیامت ہے، اللہ تعالیٰ کے سامنے کس حال میں پہنچوں گا یہ اللہ ہی کو علم ہے. تو اس لیے میں کہتا ہوں اگر اللہ چاہے تو میں مسلمان ہی ہوں. فی الحال تو اپنے عقیدے کی بات کرتا ہوں، ٹھیک ہے، لیکن کیا اسی عقیدے پہ موت آ جائے گی؟ کیا اسی پہ اللہ کے سامنے پیش ہوں گا؟ کچھ پتہ نہیں ہے انجام کا، اس لیے انشاءاللہ اگر اللہ نے چاہا، اللہ ہی کو علم ہے. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ فرمایا نہیں، جب کوئی پوچھے کہ تم مسلمان ہو، جم کے کہو ہاں ہاں میں مسلمان ہوں. عقیدے میں تو کوئی شبہ نہیں ہے، اپنے ایمان کا کہ اظہار کا اس نے پوچھا کہ اظہار کرو، صاف اظہار کرو، کہو کہ بھی بالکل الحمدللہ میں مسلمان ہوں. یہ استثناء کا مسئلہ ہے، شاید کسی وقت یہ آئے. ایسے مسائل ہیں جن میں ائمہ کا اختلاف ہے، خاص طور پہ امام الہدا، امام ابو منصور ماتریدی رحمۃ اللہ علیہ کا اور شیخ ابو الحسن اشعری رحمۃ اللہ علیہ کا. اس لیے اشاعرہ کا مسلک الگ ہو گیا اور ماتریدیہ کا مسلک الگ ہو گیا. یہ چند ایک باتیں بنتی ہیں، 9 10 11 12 باتیں بنتی ہیں، مگر کوئی ایسی چیز نہیں ہے اس میں جس پہ یہ کہا جا سکے کہ اگر اس کا یہ عقیدہ ہے تو معاذ اللہ وہ گناہ کا مرتکب ہے. گناہ ثواب کی بات ہی نہیں ہے، بات صرف دلائل کی. سب صحیح ہے. ابو الحسن اشعری رحمۃ اللہ علیہ وہ بھی اہل سنت والجماعت کے امام تھے، اور ابو منصور ماتریدی رحمۃ اللہ علیہ وہ بھی اہل سنت والجماعت کے امام تھے. عقیدہ وہی ہونا چاہیے جو ان حضرات کا تھا. اللہ تعالی مجھے اسی عقیدے پہ قائم رکھے، اسی پہ آخری لمحے تک قائم رکھے، اور اپنے سامنے جب اٹھائے تو اسی عقیدے پر خدا حشر کرے.
اس لیے کہ عقیدہ ایسی چیز ہے کہ اس کی کمی پوری نہیں ہو سکتی. آپ خود سوچیں آج آپ کس عقیدے پر ہیں. ہم بات ابو الحسن اشعری رحمۃ اللہ علیہ کی کر رہے ہیں، لیکن آپ کو اچھی طرح سوچنا چاہیے، اور یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے کہ آپ کس عقیدے کے تحت زندگی بسر کر رہے ہیں. آپ کو ایک دن اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے. ہم سب کے لیے لمحہ فکری ہے کہ ہمارا عقیدہ کیا ہے. اعمال میں کمی پوری ہو سکتی ہے. 10 طریقے ہیں بھائی. ایک آدمی نماز نہیں پڑھتا تھا، ایک آدمی زکوٰۃ نہیں دیتا تھا، دوسرا آدمی حج نہیں کرتا تھا، تیسرے آدمی نے ظلم مچا رکھا تھا، چوتھا آدمی ہے وہ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کرتا تھا، پانچویں نے یتیموں کا مال کھا لیا. الغرض 20 گناہ ہے انسانوں کے اعمال میں، ان کی کمی پوری ہو سکتی ہے. مر گیا اس حال میں، قبر کا عذاب کمی پوری کر دے گا. جھٹکے جو موت کے وقت لگتے ہیں، تکلیف میں ڈالا جاتا ہے، یہ تطہیر ہو گئی، پاکیزگی ہو گئی. جہنم اس کو پاک کر دے گا. چلو ایک لمحے کے لیے معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، لیکن اگر جہنم میں چلے گیا پھر بھی ہو گیا. کوئی صورت تو نکلی نا. پیچھے والوں نے دعا کی، لوگوں نے معاف کر دی اپنے حقوق. یتیموں کا مال کھا گیا تھا، ان بچوں نے معاف کر دیا بڑے ہو کے. انہوں نے دعا دے دی کہ اللہ اس کو آزاد فرما دے. دعا اللہ نے قبول کر لی، آزادی ہو گئی. کوئی نہ کوئی تو صورت نکلی. اچھا بھئی دعا بھی نہیں لگی، ایصال ثواب کسی نے کر دیا. اس نے اللہ کے حقوق مارے ہوئے تھے، ایصال ثواب کوئی کرتا رہا، پہنچتی رہی چیزیں اس تک، اور اللہ نے نجات دے دی. ان چیزوں میں سے کچھ نہیں ہو سکا. اعمال میں کمی تھی. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت قیامت میں مل جائے گی. بہت بڑی چیز ہے، اعمال کی کمی دور ہو جائے گی. اچھا چلیے شفاعت میں بھی کچھ حصہ زیادہ نہ ملا، اللہ کا فضل آخر کس دن کام آئے گا؟ آخر پہ وہ بھی تو رہ جائیں گے جن کے متعلق حدیث میں آیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کہیں گے کہ اچھا یہ سفارش کرنے والوں نے سفارش کر دی. شفاع النبیون، انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام اپنی اپنی امتوں کے لیے مجھ سے کہتے رہے، میں نے ان کی مان لی. میرے فرشتوں نے جس کی سفارش کی ہم نے ان کی بھی مان لی. قرآن نے جس کی سفارش کی اس نے بھی مان لی. اب کون جہنم میں باقی رہ گئے ہیں؟ اور پھر اللہ کہے گا بقی ارحم الراحمین. لوگوں اب تو وہی ذات رہ گئی ہے جو تم پر سب سے زیادہ مہربان ہے. اور اللہ اس کے بعد جہنم سے 2 یا 2.5 لاکھ کے برابر جہنمیوں کو نکالے گا، اور اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہیں گے کہ یہ آپ کی امت میں سے اتنے کمزور ایمان والے تھے کہ آپ کو پتہ نہیں چلا، ہیں یہ بھی آپ ہی کی امت کے ہیں، یہ بھی مومن. 20 طریقے ہیں کہ اعمال میں کمی رہ گئی، قیامت میں پوری ہو جائے گی. لیکن اگر عقیدے میں کمی رہ گئی تو یہ کہاں سے پوری ہوگی؟ آپ سوچئے. ایک آدمی مانتا ہی نہیں تھا قیامت کو، عقیدے میں کمی آ گئی نا. ایک آدمی تقدیر کو نہیں مانتا، تیسرا قیامت کو نہیں مانتا، چوتھا قبر کے عذاب کو نہیں مانتا، پانچواں آدمی کہتا ہے جی میرا عقیدہ یہ ہے کہ معاذ اللہ اللہ ہے ہی نہیں، چھٹا آدمی کہتا ہے کہ اللہ ہے مگر اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ہیں، ساتواں آدمی کہتا ہے میں ان سب چیزوں کو مانتا ہوں لیکن میں فرشتوں کا قائل نہیں ہوں. یہ عقیدے کی کمی آئی، اس کمی کو کون پورا کرے گا؟ اگر کوئی آدمی شرک یا کفر پہ مر گیا تو قیامت میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت بھی نہیں چھڑا سکے گی اور اللہ کی رحمت بھی اسے نہیں چھڑا سکے گی. اتنی بڑی چیز ہے. اس لیے ہم سب کے سوچنے کی بات ہے کہ ہم کر کیا رہے ہیں، کس عقیدے کے تحت زندگی بسر کر رہے ہیں. اس لیے اس رمضان میں آپ کو زحمت دی ہے کہ ہم سب اپنے عقیدے کو جانچیں، پرکھیں، سنیں. اس سے بحث نہیں ہے کہ آپ اس عقیدے کو مانتے ہیں یا نہیں مانتے. یہ بات کی بات ہے کہ ہم اشاعرہ اور ماتریدیہ کے عقائد اہل سنت والجماعت کے آپ کے سامنے رکھ دیتے ہیں. آپ مانیں آپ کی مرضی، آپ نہیں مانتے آپ کی مرضی، لیکن آپ کو اپنے عقیدے کے بارے میں علم تو ہونا چاہیے. قبر میں پہنچ جائیں اور فرشتے پوچھیں عقیدے کے بارے میں اور بندہ کہے مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا. وہ حدیث آتی ہے آگے انشاءاللہ آ جائے گی. اس حدیث کو غور سے سنیے گا. اس میں فرشتے اس سے پوچھیں گے کہ یہ شخص کون ہے، اس کے بارے میں تم کیا کہتے ہو. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھا کر پوچھیں گے کہ ان کے بارے میں کیا کہتے ہو. اور وہ آدمی کہے گا ہا لا ادری، ہائے ہائے مجھے کچھ نہیں پتا یہ کون ہے کون نہیں ہے.
تو فرشتے کہیں گے دنیا میں تو تم کہتے تھے کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں. وہ کہے گا کہ ایسے ہی دنیا کے لوگ جب کہتے تھے میں بھی کہہ دیتا تھا ورنہ مجھے کچھ پتا نہیں. یہ اس آدمی کا حال ہے جو اپنے عقیدے کے اعتبار سے منافق ہے سخت جملہ. لیکن آپ سوچیں کیا ہم عقیدے کے منافق ہو کے مرنا چاہتے ہیں؟ کیا ہم میں سے کوئی اس بات کا متحمل ہے کہ قبر کا عذاب اور آخرت کی زندگی کی تباہی اپنے ذمے لے لے؟ یہ الگ بات ہے آپ اہل سنت والجماعت کے عقیدے کے قائل ہوں یا نہ ہوں. ہم کہتے ہیں کسی بھی مکتبہ فکر سے آپ تعلق رکھتے ہیں اپنے عقیدے کی فکر کیجیے. آپ سوچئے اللہ کے یہاں جا کر کیا جواب دینا ہے. یہ جواب دینا ہے کہ اللہ تو اکیلا ہے اور تیری توحید کا زندگی میں قائل رہا, مرتے ہوئے بھی تیرا نام تھا اور اب بھی تیری ذات پاک کے سامنے ہوں. یہ عقیدہ ہے کہ اللہ معاذ اللہ تیرے لیے بیٹے اور بیوی کا تصور تھا, 3 خداؤں کو مانتا تھا, اب تیرے سامنے حاضر. یہ عقیدہ ہے کہ حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی نہیں تھے, ان کے بعد بھی نبوت جاری رہی. معاذ اللہ ثم معاذ اللہ. کفر ہے, اسلام ہے, کچھ ہے, کوئی نہ کوئی تو عقیدہ ہے نا, ایک طرف ہو جائیں. اس لیے امام ابو منصور ماتریدی, امام الہدا اور ابو الحسن اشعری رحمۃ اللہ علیہ یہ سب اہل سنت والجماعت کے ائمہ میں سے تھے. جس طرح امام ابو حنیفہ, مالک, شافعی, احمد بن حنبل, اوزاعی, ابن جریر طبری رحمہ اللہ, یہ سب بھی مجتہدین تھے. امام ابو الحسن اشعری رحمۃ اللہ علیہ پہ یہ الزام لگایا گیا. قبل اس کے کس الزام کی بات کریں؟ یہ جو بات چل رہی ہے اس کا آخری حصہ یہ ہے کہ ہم سب کو غور کرنا چاہیے کہ ہم کس عقیدے کے تحت زندگی بسر کر رہے ہیں. آپ سے کوئی اس بات کا نہیں ہے کہ آپ ضروری اہل سنت والجماعت کے عقیدے کے قائل ہو جائیں, جو بھی عقیدہ ہے, لیکن اپنے عقیدے کو صاف رکھنا چاہیے تاکہ اللہ کے ہاں پہنچ کر ایک طرف کا فیصلہ ہو سکے. اور جس عقیدے کے بارے میں آدمی کو تشویش ہو, اللہ سے ہدایت مانگتا ہی رہے, اللہ سے کہتا رہے کہ یہ میرا عقیدہ ہے پروردگار اور اس میں کوئی کمی ہے, کوئی چیز غلط ہے تو اللہ میری اصلاح فرما دے. میں اس بات کو کہتا ہوں کہ میں بلا شک و شبہ ان عقائد پر پورا ایمان رکھتا ہوں جو امام الہدا محمد بن محمود ابو منصور ماتریدی رحمت اللہ علیہ کے ہیں, اور نسل در نسل ہمارے اساتذہ کے ذریعے ہم تک پہنچے ہیں. اور اللہ اس پہ قائم رکھے, اسی پہ موت دے, اسی پہ حشر کرے. اور اگر اس میں کوئی کمی بیشی ہے, کوئی ایسی چیز ہے جو قیامت میں اللہ کی ناراضگی کا موجب بن سکتی ہے, مرنے کے بعد خدا کا عتاب اس پہ یا عذاب نازل ہو سکتا ہے, اللہ میں تیری پناہ مانگتا ہوں, مجھے اس سے ہٹا لے اور ہدایت کی راہ نصیب فرما, تاکہ اس عقیدے کے ساتھ تیرے سامنے پیش ہوں کہ تیری ناراضگی کا سامنا نہ کرنا پڑے اور زندگی ایسے نہ گزاریں کہ جھک ماری. امام ابو الحسن اشعری رحمت اللہ علیہ پہ عقیدے کے معاملے میں جو مصیبتیں آئیں, کوئی ایسی آسانی سے بات نہیں ٹل گئی. ان کی زندگی میں ان کے سامنے الزامات لگائے گئے اور معتزلہ نے اپنا سارا نسب جو بیان کیا اور اپنے عقائد کی نسبت جو کی وہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی طرف کی. اسی لیے طبقات المعتزلہ وغیرہ آپ دیکھیں نا, تو یہ شروع کرتے ہیں عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے, ایسے جیسے ابن مسعود رضی اللہ عنہ بھی انہی عقیدوں کے قائل تھے جن کے یہ قائل تھے. اور عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے انتساب, ان سے منتسب ہونا, ان سے نسبت کا ہونا, اس کا سیاسی فائدہ یہ تھا کہ یہ لوگ کوفہ میں تھے اور کوفہ میں حکمرانی تھی علم پر 2 ہی آدمیوں کے شاگردوں کی, یا سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے شاگرد چھائے ہوئے تھے اور یا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کے شاگردوں کے حلقے جمے ہوئے تھے. تو انہوں نے اپنی نسبت ادھر کی اور انہوں نے الزام لگایا کہ ابو الحسن اشعری رحمت اللہ علیہ اس بات کے قائل ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی وفات کے بعد وہ نبی نہیں رہے, ان کی نبوت ان کی حیات تک محدود تھی, اور جب انتقال ہو گیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نبی نہیں رہے. یہ جھوٹ امت میں سب سے پہلے کرامیوں نے بولا تھا, اس کی تفصیل آگے چل کے آ جائے گی, مگر ان کرامیوں کے اس جھوٹ کو معتزلہ نے جان بوجھ کر اتنے خدا سے نڈر تھے کہ انہوں نے ابو الحسن اشعری رحمت اللہ علیہ کے سر تھوپ دیا کہ یہ شخص یہ کہتا. حالانکہ ابو الحسن اشعری رحمت اللہ علیہ کی کتابوں کو دیکھیں
انہوں نے صاف صاف تصریح کی، ان کے ماننے والوں نے لکھا، انہوں نے کہا وَمِنْ عَقَائِدِنَا، قبل اس کے ان کی عبارت آپ کے سامنے رکھی جائے، اس گمراہی کے دو حصے ہیں۔ ایک حصہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم انتقال فرما گئے اور وفات کے بعد ان کی زندگی عام لوگوں کی زندگی ہے، بس جس طرح اور لوگ برزخ میں زندہ ہیں ایسے ہی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم برزخ میں زندہ ہیں، قبر مبارک میں ان کی کوئی حیات نہیں ہے۔ ایک یہ گمراہی، اور اس کے بعد انہوں نے یہ گمراہی شروع کی کہ جب وہ انتقال ہو گیا تو اب وہ نبی بھی نہیں رہے۔ یہ کرانیوں کے تانے بانے تھے اس ایک عقیدے کے متعلق۔ ابو الحسن اشعری رحمۃ اللہ علیہ اور ان کے ماننے والوں نے، اشاعرہ نے، اس جملے کی تنقید کی اور ان دونوں عقائد کا رد کیا۔ انہوں نے کہا سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو اب بھی زندہ مانتے ہیں، ہم نے تو ان کی وفات کو تسلیم ہی نہیں کیا، ہم مانتے ہی نہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایسے وفات ہو گئی جیسے عام لوگوں کی ہوتی۔ وہ ایک لمحے کے لیے وفات کی کیفیت آئی، لوگوں نے جنازہ پڑھا، اور اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی حیات طیبہ کے ساتھ زندہ ہیں قبر مبارک میں۔ اور اشاعرہ نے کہا کہ وَمِنْ عَقَائِدِنَا، اور یہ ہمارے عقیدے کی بات ہے کہ ان الانبیاء علیہ السلام احیاء فی قبورہم، کہ انبیاء علیہ السلام اپنی قبروں میں زندہ ہیں۔ فَأَيْنَ الْمَوْتِ، موت کہاں ہے؟ اور استاد ابن حوازن یعنی ابو القاسم قشیری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب شکایت اہل السنہ میں اس عقیدے کو تشریح کی ہے، بیان کیا ہے، اور انہوں نے سختی سے انکار کیا ہے کہ یہ ہم پر بہتان ہے کہ ہم انبیاء علیہ السلام کو ان کی قبروں میں زندہ نہیں مانتے۔ وصنف البہقی، اور امام بہقی رحمۃ اللہ علیہ، یہ امام بہقی رحمۃ اللہ علیہ شافعی المسلک اور اشاعرہ کے اپنے زمانے میں زبردست ترجمان تھے رحمہ اللہ۔ بہقی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ لکھا ہے، جزاء، اللہ انہیں اچھی جزا دے، ہم نے سنا ہے کہ انہوں نے کتاب لکھی ہے حیات الانبیاء علیہ السلام فی قبورہم، انبیاء علیہ السلام کا اپنی قبروں میں زندہ ہونا۔ اور اشاعرہ نے سختی سے تردید کی اور انہوں نے کہا جو کوئی یہ کہتا ہے کہ ابو الحسن اشعری رحمۃ اللہ علیہ کا عقیدہ ہے کہ انبیاء علیہ السلام اپنی قبروں میں زندہ نہیں ہوتے، قد افترا علیہ، وہ ابو الحسن اشعری رحمۃ اللہ علیہ پہ جھوٹ بولتا ہے۔ پھر ایک اور مسئلہ اٹھا، اس مسئلے پہ پھر آتے ہیں ہم کہ اللہ تعالی کی رضا، اس کی خوشی اور ارادہ، ان دونوں میں کوئی فرق ہے یا نہیں؟ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ نے فرمایا ایک ہی بات ہے، اور ابو الحسن اشعری رحمۃ اللہ نے فرمایا الگ الگ ہیں۔ بہت علمی بحث ہے اور بلا ضرورت اسے کیا نہیں جا سکتا۔ پھر یہ کہا گیا کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ نے یہ کہا ہی نہیں۔ ایک لمحے کے لیے مان لیجئے کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ نے یہ نہیں کہا، اگر نہیں کہا تو پھر بات ہی ختم ہو گئی، اشاعرہ اور حنفیہ میں کوئی فرق ہی نہیں رہا۔ اور اگر انہوں نے یہ کہا ہے تو پھر اکثر اشاعرہ جو ہیں، امام الحرمین، حتیٰ کہ امام نووی رحمۃ اللہ علیہ جیسا بڑا محدث، صحیح مسلم کا شارح رحمہ اللہ، یہ سب کے سب امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ۔ سبکی نے اپنی بات لکھی ہے اور وہ کہتے ہیں کہ میرے نزدیک یہ دو باتیں الگ الگ ہیں، اللہ کا ارادہ اور چیز ہے، اللہ کی خوشی اور چیز ہے۔ لیکن امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اگر فرض کر لیجئے کسی ایک ہی کہتے تھے تو اشاعرہ میں سے بھی کچھ کم لوگ نہیں ہیں جو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ ہوں۔ ایک اور مسئلے میں اختلاف دیکھیے، جو آدمی نیکی کا کام کرتا ہے اللہ اسے ثواب دے گا، اور جو آدمی گناہ کا کام کرتا ہے اللہ اسے عذاب دے گا۔ کیا یہ کام قیامت میں ہوگا؟ حنفی فقہا کہتے ہیں کہ یہ ضروری نہیں ہے کہ ایسے ہی ہو۔ اللہ اگر اطاعت کرنے والے کو عذاب دے دے اور نافرمانی اور معصیت کرنے والے کو ثواب دے دے، بالکل ممکن ہے۔ اور اشاعرہ میں سے بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ایسے نہیں کرے گا۔ دونوں طرف دلائل ہیں، لیکن امت کی اکثریت اس بات کی قائل ہوئی ہے کہ اللہ اگر قیامت میں محض اپنی فضل اور مہربانی سے ایک گناہگار کو بخش دے، اور اللہ اپنی بے نیازی کی وجہ سے، اپنے مالک ہونے کی وجہ سے ایک شخص کے اطاعت کو رد کر دے، تو کوئی نہیں پوچھ سکتا۔
اشاعرہ کہتے ہیں پوچھ تو کوئی نہیں سکتا، لیکن کیا ایسے ہو سکتا ہے؟ وہ کہتے ہیں امکان ہے ایسے ہو سکتا ہے، صرف لفظی بحث، کچھ بھی نہیں۔ کیا اللہ تعالی اپنے بندوں کو ایسا حکم دے سکتا ہے جس کو پورا کرنے سے وہ قاصر ہوں؟ ابو حامد اصفرائینی کوئی چھوٹے آدمی نہیں تھے، عراقیین کے شیخ تھے، اور عراقیین ان کے تحت تھے۔ حجت الاسلام غزالی، تقی الدین محمد بن علی بن تقی العید رحمہ اللہ، یہ سب کے سب اس بات کے قائل تھے۔ اور لوگوں نے اشاعرہ کے خلاف، امام ابو الحسن اشعری رحمۃ اللہ علیہ کے خلاف یہ جو بہتان باندھے ہیں، اس وقت کے سیاسی حالات کو بھی اس میں دخل تھا۔ سلطان تغرل کے زمانے میں جو سلجوقی تھے اور بڑے پختہ حنفی سنی، بڑی نیکی کے کام کرنے والے، ان کے زمانے میں عدل و انصاف تھا، اہل علم سے محبت تھی، علماء کرام کو بلاتے تھے، بڑے بڑے حنفی اور شافعی فقہا ان کے دربار سے وابستہ تھے، اور سلجوکیوں کی بنیاد اس نے رکھی تھی۔ سلطان تغرل ساری زندگی سوموار اور جمعرات 2 دن روزے رکھا کرتا تھا۔ انہوں نے ناصر بن اسماعیل کو بھیجا اور ترکی میں قسطنطنیہ میں جمعہ پڑھوایا، اور ان کے نام کا خطبہ پڑھا گیا، اور انہوں نے ترکی والوں پر خاص طور پہ بہت زیادہ اپنی عنایات اور اپنے احسانات کا دروازہ کھول رکھا تھا۔ ان کے وزراء میں ایک وزیر تھا ابو نصر منصور کندری۔ یہ شخص معتزلی تھا، بہت ہی خراب عقیدے کا۔ اس نے آہستہ آہستہ قرب حاصل کیا سلطان کا، تو سلطان چونکہ اپنے عقیدے میں بڑے پختہ تھے، اس نے کہا کہ آپ کی مملکت میں بہت سے لوگ ایسے ہیں جن کا عقیدہ درست نہیں رہا، تو بادشاہ وقت کا فرض بنتا ہے کہ لوگوں کے عقیدے کا تحفظ کرے اور لوگوں کو اسلام کی تلقین کرے۔ سلطان نے کہا بالکل میرا فرض بنتا ہے کہ میرے زمانے میں لوگ ایسے نہ ہو کہ کہیں کفر پہ مر جائیں اور اللہ کے یہاں جواب دینا پڑے۔ تو اس نے کہا ہمیں چاہیے کہ جو لوگ بدعات اختیار کرتے ہیں اور غلط عقیدہ ہے ان پر لعنت بھیجی جائے۔ بہت سے لوگوں نے مشورہ دیا، اور سلطان اپنی پوری نیکیوں کے باوجود یہ مان گئے، اور کندری نے سلطان کے اس حکم کو ذریعہ بنایا، اور ایک سرے سے دوسرے سرے تک سلجوکیوں کے جمعے کے خطبوں میں اشعریوں پر لعنت بھیجنے لگے۔ معاذ اللہ کہ اشعریوں کا جو عقیدہ ہے اللہ کی لعنت ہو اس پہ۔ اور سلطان حکم تو اس نے دے دیا، لیکن اسے یہ نہیں پتا چلا کہ اس وزیر نے اس حکم کے ذریعے لوگوں میں کیا چیز آ کر شروع کر دی۔ اور وہی بات ہوئی جو شیخ سعدی رحمت اللہ علیہ نے لکھی ہے۔ سعدی نے بادشاہ کا قصہ لکھا، اور انہوں نے کہا کہ شکار پہ تھا بادشاہ اور فوج والے ساتھ تھے، تو اس نے کہا نمک چاہیے۔ کھانے پہ بیٹھے ہوئے تھے، دسترخوان پہ نمک لایا گیا، تو بادشاہ نے پوچھا فوجیوں سے کہ نمک پیسے ادا کر کے لایا گیا ہے یا مفت میں؟ انہوں نے کہا حضور نمک کے پیسے کون لیتا ہے؟ تو اس نے کہا جاؤ اور جس گھر سے نمک لیا ہے انہیں پیسے دے کے آؤ۔ بادشاہ وقت اگر انڈا مفت میں کھا لے تو فوج مرغوں کو سیخوں پہ چڑھا لیتی۔ ہوا یہاں بھی یہی کہ وہ بادشاہ وقت نے اپنی طرف سے بڑی نیکی کی اور حکم دیا، اور وزیر نے کچھ سے کچھ آگے کر دیا، اور انہوں نے تکلیف اور تنگی اور مصیبت میں لوگوں کو ڈال دیا، اور اشاعرہ پر معاذ اللہ لعنت ہونے لگی۔ اور معتزلہ جو اس زمانے میں موجود تھے، وہ اور کندری، ان سب نے مل کر یہ طے کر لیا کہ اشاعرہ اور اہل سنت کو ہر جگہ متہم کریں گے۔ اور مصیبت یہ کہ معتزلہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی فقہ پر عمل کرتے تھے، اور عقیدے کے اعتبار سے ماتریدی ہونے کی بجائے یا اشعری ہونے کی بجائے وہ معتزلی تھے، اور لوگوں میں شافعی المسلک اور جن لوگوں کا عقیدہ امام ابو الحسن اشعری رحمۃ اللہ علیہ کے مطابق تھا ان پر ظلم کرنے لگے۔
لیکن یہ بات کب تک چل سکتی تھی؟ نتیجہ اس کا یہ نکلا کہ علماء نے خط لکھنے شروع کیے، اور امام بہقی رحمت اللہ علیہ نے حمید الملک کی طرف خط لکھا، اور اسی طرح جتنے بھی اس زمانے کے علماء تھے انہوں نے اپنے اپنے زمانوں میں خط لکھے، اور امام بہقی رحمت اللہ علیہ نے بہت اچھا خط لکھا حکومت والوں کو، اور انہوں نے امام ابو الحسن اشعری رحمت اللہ علیہ کی تعریف بیان کی۔ انہوں نے کہا کہ آپ کی مملکت میں کچھ عرصے سے مذہبی لوگوں پر دائرہ تنگ ہوتا چلا جا رہا ہے، اور جب سے معتزلہ اور یہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم پر تنقید کرنے والے اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو برا کہنے والے یہ آپ کے مزاج میں اور آپ کے مشوروں میں شامل ہوئے ہیں، انہوں نے آپ سے غلط کام کرانے کی ٹھان لی۔ بلغت النوبۃ الی شیخنا ابی الحسن الاشعری رحمہ اللہ، یہاں تک کہ اب نوبت ہمارے شیخ ابو الحسن اشعری رحمۃ اللہ علیہ پہ پہنچ گئی، اور ابو الحسن اشعری رحمۃ اللہ علیہ نے اللہ کے دین میں کوئی نئی بات ایجاد نہیں کی، انہوں نے کوئی بدعت اختیار نہیں کی، بل اخذ اقابیل الصحابہ والتابعین، انہوں نے تو وہی بات کی ہے جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے عقیدہ سیکھا تھا، اور جو کچھ تابعین نے عقیدے کو بیان کیا تھا، اور ان کے بعد جو دین کے اصول میں ائمہ کرام نے جو کچھ بیان کیا ہے، آج ہم سب کا عقیدہ وہی ہے۔ اگر کوئی یہ شخص کہتا ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کسی اور عقیدے کے ساتھ آئے تھے تو پھر وہ جانے، باقی ہمیں یہ پتا ہے کہ جو عقیدہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چھوڑ کے گئے ہیں ابو الحسن اشعری رحمۃ اللہ علیہ نے وہی بیان کیا تھا، اور اہل سنت والجماعت کا وہی عقیدہ ہے۔ من مضى من الائمہ، اور ائمہ کرام رحمہم اللہ جو پچھلی صدیوں میں گزرے ہیں، کا ابی حنیفہ و سفیان الثوری، جیسے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ جیسا محدث اہل کوفہ میں سے، اور شام والوں میں سے امام اوزاعی رحمۃ اللہ علیہ، اور مدینہ منورہ میں امام مالک، اور مصر میں امام شافعی، اور حرمین شریفین میں ان دونوں حضرات کے پیروکار، اور جو کچھ بھی حجاز میں اور جو کچھ بھی باقی شہروں میں ان کے ماننے والے ہیں، جیسے امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ وغیرہ، لیث ابن سعد، ابو عبداللہ محمد بن اسماعیل البخاری، امام مسلم، اور اسی طرح جتنے بھی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو یاد کرنے والے تھے، یہ سب لوگ مل کے جو عقیدہ چھوڑ کر گئے ہیں، آج ہم سب کا وہی عقیدہ ہے۔ وصار رأسا فی العلم من اہل السنہ، اور یہ اہل سنت والجماعت کے امام تھے، یعنی امام ابو حنیفہ، اوزاعی، سفیان ثوری، مالک، احمد ابن حنبل، امام بخاری، امام مسلم، فی قدیم الدہر و حدیث، پچھلے زمانوں میں بھی یہ دین کے ستون تھے اور دین کے امام تھے، اور اس کے بعد کے زمانے میں بھی انہی کی تعلیمات ہیں جن پہ امت عمل کر رہی ہے۔ وَبِذَلِكَ وَعَدَ سَيِّدُنَا الْمُصْطَفَى صلی اللہ علیہ وسلم، اور اسی وجہ سے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے آقا نے اس امت سے وعدہ کیا تھا، جو کچھ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت میں آیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، یبعث اللہ لہذہ الامت علی راس کل مئۃ سنۃ من یجدد لها دینہا، اللہ تعالی ہر 100 سال کے بعد ایک ایسا آدمی پیدا کرے گا میری امت میں کہ امت میں جو کمی آ چکی ہوگی، یہ شخص اس کمی کو دور کر کے ان کے لیے دین کو نئی زندگی دے دے گا۔ تو یہ سب لوگ جن کا ذکر اے سلطان میں نے کیا ہے، یہ سب اپنے اپنے زمانے کے مجدد تھے، اور ان مجددین رحمہم اللہ نے جو دین چھوڑا، جو عقیدہ چھوڑا، اسی پہ ہم سب قائم ہیں۔ وَحِينَ كَثُرَتِ الْمُبْتَدِعَ فِي هَذِهِ الْأُمَّةِ، اب حال یہ ہو گیا ہے کہ اس امت میں بدعتیوں کی کثرت ہو گئی ہے، وَتَرَكُوا ظَاهِرَ الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ، اور انہوں نے اللہ کی کتاب اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو چھوڑ دیا ہے، وَأَنكَرُوا مَا وَرَدَ إِنَّهُ مِن صِفَاتِ اللَّهِ تَعَالَى، اور انہوں نے اللہ کی صفات کا انکار کرنا شروع کر دیا ہے۔ اللہ کی صفات جیسے حیات، قدرت، علم، مشیت، سمع، بصر، کلام، اللہ کی یہ ساری صفات ایسی ہیں جن کا انکار ان لوگ اب بدعتی کرنے لگے ہیں۔ اور ابو الحسن اشعری رحمۃ اللہ علیہ کا یہ ترجمان امام بہقی رحمۃ اللہ علیہ، اگلا جملہ ذرا غور سے سنیے، وہ کیا کہتے ہیں، وَجَحَدُوا مَا دَلَّ عَلَيْهِ، اور یہ ہمارے زمانے میں بدعتی جو بہت زیادہ ہو گئے ہیں، ان کے عقیدے گمراہوں کے ہیں، ما دلّ علیہ،
اور جس پر دو چیزیں یعنی کتاب اور سنت دلیل بنتی ہیں، جس عقیدے پر انہوں نے کتاب و سنت کے خلاف اپنے عقیدے شروع کر دیے ہیں، من المعراج، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی معراج کا انکار کرنے والے ہیں. سمجھے آپ؟ امام بہقی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے زمانے کے بدعتیوں کا ذکر کیا ہے کہ اہل سنت والجماعت کا عقیدہ یہ نہیں ہے، یہ اب نئے نئے اٹھے ہیں اور وہ عقیدے بیان کرتے ہیں کہ کتاب و سنت میں وہ عقیدہ نہیں آیا. وعذاب القبر، اب یہ قبر کے عذاب کا انکار کرتے ہیں. والمیزان، قیامت میں نامہ عمل تلنے کا، اعمال کے تلنے کا انکار کرتے ہیں. وان الجنت والنار مخلوقتان، اور یہ کہتے ہیں کہ جنت اور جہنم یہ دونوں مخلوقیں ہیں، تباہ ہو جائیں گی. اور یہ انکار کرتے ہیں کہ ایمان والے جہنم سے سزا پانے کے بعد پھر جنت میں جائیں گے. ومال نبینا صلی اللہ علیہ وسلم، اور جو کچھ ہم نے اپنے عقیدے میں سیکھا ہے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کیا چیزیں قیامت میں پیش کی جائیں گی، ان کی خدمت عالیہ میں من الحوض والشفاع، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوض کوثر کا انکار کرتے ہیں، ان کی شفاعت کا انکار کرتے ہیں. ومال اہل الجنت من الرؤیا، اور جنت والوں کو جو اللہ تعالیٰ کی زیارت نصیب ہوگی اس کا انکار کرتے ہیں. وَإِنَّ الْخُلَفَاءَ الْأَرْبَعَةَ، اور جو خلفاء اربعہ تھے سیدنا ابو بکر، عمر، عثمان، علی رضی اللہ تعالی عنہم، وہ سب کے سب اس بات کے قائل تھے. اور یہ اب ایسے گمراہ اٹھے ہیں کہ زعموا ان شیئا من ذلک لا یستقیم علی العقل، کہتے ہیں ان کا گمان یہ ہے کہ کوئی چیز جب تک عقل میں نہ آئے وہ عقیدہ بنتی نہیں. یہ ہیں ہمارے زمانے کے گمراہ اور اللہ کی راہ سے روکنے والے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت سے انکار کرنے والے، حوض کوثر سے انکار کرنے والے، عذاب قبر سے انکار کرنے والے، معراج سے انکار کرنے والے. اور پھر امام بہقی رحمۃ اللہ علیہ نے اور بھی لکھا ہے، بڑا تفصیلی خط ہے ان کا، جس کے کچھ حصے سبکی نے طبقات الشافیہ میں نقل کیے ہیں. اور پھر امام قشیری رحمۃ اللہ علیہ نے رسالہ لکھا، اور امام قشیری رحمۃ اللہ علیہ اپنے زمانے کے اولیاء اللہ کے امام تھے، صاحب خانقاہ، اور بہت بڑی تعداد ان کے مریدوں کی. جو لوگ کہتے ہیں کہ تصوف نے اس امت کو کیا دیا ہے، انہوں نے تصوف کی تاریخ ہی نہیں پڑھی. تصوف دو دور کی بات ہے کہ کبھی وہ اللہ کا نام لیتے اور اللہ کی یاد اپنے دل میں بساتے، بہت دور کی بات ہے. انہوں نے تو ہسٹری ہی نہیں پڑھی. ان میں سے کسی کو بٹھائیں اور اسے کہیں کہ ان صوفیہ کی تاریخ پہ 10 کتابوں کے نام بتاؤ جو تم نے پڑھے، اور قسم کھاؤ اس پہ اللہ کی کہ تم نے 10 کتابیں پوری پڑھی ہیں. کیا مجال ہے کہ کبھی اٹھا کر دیکھا ہو کسی کتاب کو؟ صوفیہ پر تنقید اور تصوف پر تنقید اور حدیث پر تنقید، اس کے لیے صرف ایک کوالیفیکیشن ہونی چاہیے، صرف اور صرف ایک کوالیفیکیشن ہونی چاہیے، وہ یہ کہ آدمی کو اللہ کے سامنے جواب دینے کا احساس شل ہو جائے، ختم ہو جائے، باطل ہو جائے. یہ پرواہ ہی نہ کرے کہ مجھ سے کسی نے حساب لینا ہے یا نہیں، جو منہ میں آئے کہتا رہے. اور اللہ کے دوستوں پر تنقید یہ تباہ کر دیتی ہے. ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے، ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے کہ اللہ کے اچھے بندوں کو تنگ کرنا، ان پہ تنقید کرنا، یہ اپنا رنگ لائے بغیر نہیں رہتا. امام قشیری رحمۃ اللہ علیہ جو اولیاء اللہ کے امام تھے، اور ابو الحسن اشعری رحمۃ اللہ علیہ کے عقیدے کے مطابق انہوں نے ایک رسالہ لکھا پورا، اور انہوں نے اس پہ لکھا شکایت اہل سنہ بحکایت ما نالہم من المحنہ، اہل سنت والجماعت کی طرف سے شکایت، جو کچھ مصیبتیں اور تکالیف انہیں پہنچی ہیں، اور یہ رسائل پہنچے. اور ابو الحسن اشعری قدس اللہ روحہ وسقا بالرحمت ذریعہ رحمہ اللہ، ان کی باتیں انہوں نے بتائیں، اور انہوں نے کہا، لکھتے ہیں کہ میں نے اپنے استاد، اپنے شیخ ابو الحسن اپنے شیخ ابو علی حسن بن علی دقاق رحمت اللہ علیہ سے سنا، اور وہ کہتے تھے میں نے اپنے شیخ سے سنا ابو علی زاہد بن احمد فقیر رحمت اللہ علیہ سے. اور حضرت فرماتے تھے کہ ابو الحسن اشعری رحمت اللہ علیہ امام تھے،
اور ان کا انتقال ہوا اس حال میں کہ ابو الحسن اشعری رحمۃ اللہ علیہ کا سر مبارک میری گود میں تھا، اور وفات کی وجہ سے، موت کی وجہ سے پریشانی اور پسینے آ رہے تھے، اور آنکھیں کھولی اور مجھ سے فرمایا متنا، ہم مر رہے ہیں. اور پھر اشارہ کیا، فأدنیت الیہ راسی، میں نے اپنا سر جھکایا، ان کے ہونٹوں کے قریب کیا کہ حضرت کیا کہتے ہیں؟ تو مجھ سے فرمانے لگے لعن اللہ المعتزلہ، جو اللہ کی صفات کا انکار کرتے ہیں، ایسے معتزلیوں پر خدا کی لعنت ہو، انہوں نے دین کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا. تو گویا امام قشیری رحمت اللہ علیہ نے حکمران وقت کو یہ لکھا کہ دیکھیں ہم لوگ صحیح عقیدے کو بیان کرتے ہیں. وما نقموا من الاشعری، اور امام ابو الحسن اشعری رحمت اللہ علیہ کو آج جو گالیاں دی جا رہی ہیں ممبر پر بیٹھ کے، اور آپ کی حکومت میں جو کچھ ہو رہا ہے، کیا اس شخص کا قصور ہے؟ الا انہ قال باثبات القدر للہ، بس اس کا یہی قصور ہے کہ وہ اللہ کی تقدیر کو مانتا تھا. خیری و شری، وہ کہتا تھا خیر ہو یا شر یہ اللہ کی طرف سے ہے، وہ نفعی و ضر، اور نفع ہو یا نقصان ہو یہ اللہ کی طرف سے ہے، اور وہ اللہ کی صفات کو مانتے تھے ابو الحسن اشعری رحمت اللہ علیہ، اور کہتے تھے اللہ کی قدرت، اس کا علم، اس کا ارادہ، اس کی زندگی، اس کا ہمیشہ ہمیشہ رہنا، اس کا سننا، اس کا دیکھنا، اس کا کلام، اس کا چہرہ، اس کے ہاتھ، اور یہ کہ اللہ کی کلام، اللہ کا کلام قرآن مخلوق نہیں ہے، اور یہ کہ اللہ تعالیٰ کو قیامت میں دیکھا جائے گا، اور یہ کہ اللہ کا ارادہ نافذ ہو کر رہتا ہے. بس یہ ہیں وہ غلطیاں معاذ اللہ جن کی وجہ سے آج ابو الحسن اشعری رحمۃ اللہ علیہ کو ممبر پر بیٹھ کے لوگ گالیاں دے رہے ہیں. اس شخص کا قصور یہ ہے کہ اس نے اللہ کے لیے جسم نہیں مانا. اس شخص کا قصور یہ ہے کہ انہوں نے معتزلہ کی تائید نہیں کی. اس شخص کا قصور یہ ہے کہ وہ کتاب و سنت پہ عمل کرتا رہا. اور پھر انہوں نے کہا کہ یہ جو الزام لگاتے ہو، اور آپ کے دور میں الزام پھیل رہا ہے کہ ابو الحسن اشعری رحمت اللہ علیہ یہ کہتے تھے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اپنی وفات کے بعد رسول نہیں رہے. وَأَمَّا مَا حُكِيَ عَنْهُ وَعَنْ أَصْحَابِهِ، ہم پھر پلٹ کے اسی بات کی طرف آ رہے ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی قبر کی کیا ہے. قشیری رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں کہ یہ جو ہم پر الزام لگایا جاتا ہے وَعَنْ أَصْحَابِهِ، اور ان کے دوستوں پر، کہ أَنَّهُمْ يَقُولُونَ أَنَّ مُحَمَّدًا صلی اللہ علیہ وسلم لَيْسَ بِنَبِيٍّ فِي قَبْرِهِ، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قبر مبارک میں نبی نہیں رہے. ولا رسول بعد موتہ، اور اپنی وفات کے بعد وہ، اپنی موت کے بعد وہ رسول نہیں رہے. فبہتان عظیم، یہ ہمارے ذمے بہت بڑا الزام ہے. وکذب محض، اور خالص جھوٹ ہے جو ہم پر لگایا جا رہا ہے. ہم میں سے کبھی کسی نے یہ نہیں کہا. ولا سمع فی مجلس مناظرۃ ذلک عنہم، کسی مناظرے میں بھی ہم نے کبھی اس بات کا اقرار نہیں کیا. اور ابو الحسن اشعری رحمت اللہ علیہ کی کتابوں میں بھی اس چیز کا ذکر نہیں. وعندہم، اور ان کا حال یہ ہے، یعنی ابو الحسن اشعری رحمت اللہ علیہ اور ان کے ماننے والوں کا، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم حی فی قبرہ، کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قبر مبارک میں زندہ ہے. یہ ہے وہ عقیدہ جو ابو الحسن اشعری رحمت اللہ علیہ کا تھا، اور سارے اشاعرہ کا تھا، اور ماتریدیہ کا بھی یہی عقیدہ تھا. یہ تو اب نئی نئی باتیں شروع ہوئی ہیں، اور اب ایسی بدعات نکلی ہیں، لیکن ان لوگوں نے کبھی اشاعرہ کو پڑھا ہو، ماتریدیہ کو پڑھا ہو، اس تاریخ پہ نظر ہو، انہیں تو یہی نہیں پتا ہوگا کہ امام بہقی رحمت اللہ علیہ کا یہ پورا خط دیکھنا ہو تو کہاں کس کتاب میں دیکھا جا سکتا ہے. بس ہوا چل پڑی ایک، اسی کے پیچھے چل پڑے. امام قشیری رحمت اللہ علیہ کی دلیل سنیے، وہ اپنے اس میں کہتے ہیں رسالے میں کہ دیکھیے اللہ نے کہا ہے وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا، جو لوگ اللہ تعالیٰ کی راہ میں شہید ہو گئے ہیں ان کے متعلق مت یہ گمان کرنا کہ وہ مر گئے، بل احیاء، وہ زندہ ہیں، عند ربہم یرزقون، اپنے پروردگار کے پاس انہیں رزق ملتا ہے.
تو دیکھیے اللہ نے ان شہداء کے بارے میں یہ بات کہی ہے کہ وہ اپنے پروردگار کے ہاں زندہ ہیں، تو انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کو تو اس سے زیادہ اچھی زندگی حاصل ہے، اس لیے کہ شہید کا رتبہ یقینی طور پر نبوت سے کم ہے۔ اور اللہ نے کہا ہے کہ فَأُولَٰئِکَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ، اللہ تعالیٰ کے اچھے بندے مسلمانوں میں سے قیامت میں ان لوگوں کے ساتھ ہوں گے جن پر اللہ نے اپنا انعام کیا ہے۔ خدا کے سب سے زیادہ انعامات ہوئے انبیاء علیہ السلام پہ، اس کے بعد دوسرے درجے میں صدیقین پہ رضی اللہ عنہم، اور تیسرا درجہ شہداء رحمہم اللہ کا، اور صالحین چوتھا درجہ رحمہم اللہ۔ تو کہتے ہیں کہ اللہ نے نبوت کو شہادت سے 3 درجے اوپر رکھا ہے، شہداء تیسرے نمبر پہ ہیں اور انبیاء علیہ السلام پہلے نمبر پہ ہیں، تو تیسرے نمبر پر جو لوگ ہیں شہداء، انہیں مردہ نہ کہا جائے، اور جو پہلے نمبر پر ہیں انبیاء علیہ السلام انہیں مردہ مانتا ہے کوئی۔ وَلَقَدْ وَرَدَتْ الْأَخْبَارُ الصَّحِيحَةُ وَالْآثَارُ الْمَرْوِيَّةُ، صحیح احادیث اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کی صحیح روایات، ان کے آثار جو ہم تک پہنچے ہیں، وہ یہ بتاتے ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قبر مبارک میں زندہ ہیں۔ اور پھر وہ حدیث لائیں عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان للہ تعالی ملائکۃ، اللہ تعالیٰ کے ایسے فرشتے ہیں سیاحین فی الارض، زمین میں جو گھومتے پھرتے رہتے ہیں، تبلغنی عن امتی السلام، اور میری امت میں جو کوئی مجھ پر سلام پیش کرتا ہے، درود پڑھتا ہے، میرے وہ فرشتے میرے پاس لے کے آتے ہیں۔ اور پھر کشیری رحمۃ اللہ علیہ اگلا جملہ اپنا لکھا ہے، کہتے ہیں وَلَا يُبَلَّغُ السَّلَامَ إِلَّا وَيَكُونَ حَيًّا، سلام تو اسی کے سامنے پیش کیا جا سکتا ہے نا پھر جو زندہ ہے۔ اگر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم قبر مبارک میں زندہ نہیں ہے تو پھر یہ سلام پیش کرنے کے کیا معنی ہے؟ پھر وہ ایک اور روایت لائے ہیں جو ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی ہے کہ ما من احد یسلم علی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی شخص ایسا نہیں ہے جو مجھ پر سلام پیش کرے الا رد اللہ عز وجل علی روحی حتی ارد علیہ السلام، تو اللہ تعالیٰ میری روح کو جسم کے ساتھ جوڑ دیتے ہیں یہاں تک کہ میں اس انسان کو اس کے سلام کا جواب دوں۔ دل الخبر علی ان المیت لا یعلم، یہ حدیث اس بات کی دلیل ہے مردہ آدمی ہوتا ہے جسے کچھ پتہ نہیں چلتا، حتیٰ کہ روح اس کی طرف جب لوٹائی جائے تو زندہ ہو جاتا ہے، اور یہ دلیل ہے اس کی کہ ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم حی فی قبری، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنی قبر مبارک میں زندہ ہیں، اس وفات کے بعد انہیں دوبارہ زندگی دی گئی تاکہ وہ قبر مبارک میں سلام کو سنیں اور جو لوگ پیش کرتے ہیں انہیں جواب دیں۔ پھر ایک اور حدیث لائیں، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من صلی علی عند قبری سمعتہ، جو شخص میری قبر پر آ کر مجھے سلام کرے مدینہ منورہ میں اسے سنتا ہوں، ومن صلی علی نائیا ابلغتہ، اور جو دور کہیں بیٹھ کر مجھ پہ درود پڑھتا ہے اس کا درود کو مجھے پہنچایا جاتا ہے۔ اس حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ جو لوگ قبر مبارک پر جا کر سلام پیش کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سنتے ہیں، اور جو شخص کہتا ہے نہیں سنتے اسے سوچنا چاہیے اس کا عقیدہ کیا ہے۔ اور دوسرے حصے سے یہ پتا چلتا ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم تک سلام پہنچایا جاتا ہے، دنیا میں کہیں بھی کوئی درود شریف پڑے گا اللہ کے فرشتے اسے پہنچا دیں گے۔ جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ فرشتے نہیں پہنچاتے بلکہ براہ راست رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں پر سن لیتے ہیں، انہیں بھی سوچنا چاہیے کہ وہ کیا کہتے ہیں۔ پھر حدیث لائے امام کشیری رحمۃ اللہ علیہ، اور وہ کہتے ہیں ثابت بنانی نے حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت کی ہے۔ یہ ثابت بنانی کوئی چھوٹے آدمی نہیں تھے، حضرت انس رضی اللہ عنہ کی خدمت میں جب جاتے تھے حضرت انس رضی اللہ عنہ کو پتا چلتا تھا کہ ثابت آ رہا ہے تو اپنے گھر والوں سے کہتے تھے خوشبو لانا، اور انس رضی اللہ عنہ خوشبو لگاتے تھے اپنے ہاتھوں پہ اور کہتے تھے یہ ثابت ایسا ہے کہ یہ مجھے چھوڑتا ہی نہیں ہے جب تک میرے ہاتھ نہ چوم لے۔
لوگ اپنے مشائخ اپنے اساتذہ کے ہاتھ چوما ہی کرتے تھے نا، یہ سابق تابعین میں سے ہیں، اب کوئی چوم لے تو اعتراض ہوتا ہے کہ جی ہاتھ کیوں چومتے ہیں مشائخ کے علماء کے؟ اب کیوں اعتراض ہے؟ تابعین پہ اعتراض کرو، صحابہ رضی اللہ عنہ پہ اعتراض کرو جنہوں نے اجازت دے رکھی تھی۔ تو انس رضی اللہ عنہ کہتے تھے کہ ثابت اس سے کم پہ راضی نہیں ہوگا کہ میرے ہاتھ چومے تو خوشبو لگا دو میرے ہاتھوں پہ۔ اور ثابت رحمت اللہ علیہ اس درجے کے آدمی تھے کہ ان کے جنازے میں ایک آدمی تھا، ان کے حالات پڑھ لیجئے تاریخ میں، مستند مورخین نے لکھے ہیں، ایسے ہی بات نہیں۔ اور وہ جنازے میں شریک ہوا، قبر میں اتارا، اور پھر اسے خیال آیا کہ اس کی کچھ رقم قبر میں گر گئی، تو ان کی بیٹی کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہا اجازت دیں تو آپ کے والد صاحب کی قبر کو کھود لیں، بڑی رقم تھی جو گر گئی ہے اور خیال نہیں رہا۔ تو انہوں نے جا کے قبر کھولی اور پھر بند کر کے واپس آ گئے اور آ کے پوچھا کہ آپ کے والد زندگی میں کوئی خاص دعا مانگتے تھے؟ ان پہ جو صاحب تھے دوسرا جہان منکشف ہو گیا، کوئی نہ کوئی چیز انہوں نے جو دیکھی قبر میں انہوں نے بیان کی۔ تو انہوں نے کہا کوئی دعا ایسی نہیں تھی۔ انہوں نے اصرار کیا تو ان کی بیٹی نے کہا کہ میرے والد ثابت بنانی رحمت اللہ علیہ بس ایک دعا مانگتے تھے، نماز بڑی اچھی لگتی تھی، اور کہتے تھے اللہ کسی کو قبر میں نماز پڑھنے کی اجازت ہو تو مجھے بھی دے دی جائے۔ تو انہوں نے کہا میں نے اپنے والد کی قبر جب کھودی تو میں نے قبر میں دیکھا کھڑے نماز پڑھ رہے تھے، اس لیے میں بند کر کے آ گیا۔ یہ ثابت بنانی تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ابن ماجہ میں آیا ہے کہ ثابت نے سنی اور اتنا روئے کہ گویا ان کی پسلیاں ایک دوسرے میں گھس جائیں گی۔ یہ کہتے ہیں انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اتیت علی موسیٰ لیلۃ اسری بی عند الکثیب الاحمر، معراج کی شب میں سرخ ٹیلے کے پاس میں نے دیکھا تمہارے نبی ہمارے نبی سیدنا موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو، اور وہ اپنی قبر میں کھڑے نماز پڑھ رہے تھے۔ قشیری رحمت اللہ علیہ اس حدیث کو لائے ہیں یہ بتانے کے لیے کہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام اپنی قبروں میں زندہ ہوتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھا اور وہ اپنی قبر میں نماز پڑھ رہے تھے، اور اس کے بعد قشیری رحمت اللہ علیہ نے پوری معراج کی بڑی طویل روایت نقل کی ہے، اگرچہ وہ اصل خبر کا ایک ٹکڑا ہے، اور آخر پر کہتے ہیں فدل ھذا الخبر علی انہم علیہم السلام احیاء، یہ ساری حدیث معراج کی بتاتی ہے کہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام زندہ ہوتے ہیں۔ پھر ثابت بنانی رحمت اللہ علیہ کی روایت لائے ہیں اور کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ الانبیاء احیاء فی قبورہم یصلون، انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام اپنی قبروں میں زندہ ہوتے ہیں، وہ نماز پڑھتے ہیں۔ اور پھر آخر پہ قشیری رحمت اللہ علیہ نے اس عقیدے کا ذکر کیا اور کہتے ہیں کہ فَإِذَا ثَبَتَ أَنَّ نَبِيَّنَا صلی اللہ علیہ وسلم حی، جب یہ بات ان احادیث سے ثابت ہو گئی کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قبر میں زندہ ہیں، تو جو زندہ شخص ہوتا ہے دو حالتوں میں سے ایک حالت تو ہوگی نا، اما عالمن او جاہلن، یا وہ علم والا ہوگا یا جاہل ہوگا۔ اگر تم یہ کہتے ہو کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم معاذ اللہ جاہل ہیں تو یہ نہیں ہو سکتا، کیونکہ اللہ نے قرآن میں ان کی صفات میں کہا ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم معاذ اللہ صاحبکم وما غوا، گمراہی ان کے قریب نہیں گئی، اور اللہ نے قرآن میں کہا ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم ایمان لائے ہر اس چیز پر جو اللہ کی طرف سے بھیجی گئی ہے۔ تو جو شخص اللہ کی معرفت اور ایمان میں اس درجے پر فائز ہو کہ خدا خود گواہی دیتا ہو، وہ کیسے جاہل ہو سکتا ہے؟ وہ تو عالم تھے۔ فثبت انہ مومن، قرآن سے ثابت ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم ایمان والے علم والے، اور نبوت کا رتبہ بہت بڑا ہے۔ اور اس کے بعد وہ بات کہی ہے جو ان کو سوچنی چاہیے جو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات کے قائل نہیں ہیں کہ یہ قشیری کا ان پچھلوں کا کیا کرنا ہے، یہ دین کوئی 13ویں صدی میں 14ویں صدی میں ہی آیا ہے، اس سے پہلے لوگ نہیں تھے، 13 صدیوں تک کیا کرتے رہے یہ سارے، ان سب کے عقیدے کیا تھے؟ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، اگر یہ لوگ گمراہی پہ تھے تو پھر اللہ ہی حافظ ہے اس دین کا۔
وہ شاعری رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں وہ ہوا صلی اللہ علیہ وسلم یزداد کل یوم، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حالت تو یہ ہے کہ ہر آنے والا دن ان کے شرف اور ان کے رتبے میں اضافہ کرتا ہے، اور یہ قیامت تک ہوتا رہے گا کہ ہر آنے والا دن ہر لمحہ اللہ کے قرب میں ان کا اضافہ کرتا رہے گا۔ فَكَيْفَ لَا يَكُونُ عَارِفًا وَلَا نَبِيًّا، یہ کیسے کہا جا سکتا ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کی معرفت نہیں ہے، اور یہ کیسے کہا جا سکتا ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اب نبی نہیں ہے؟ اور پھر یہ بتاتے ہیں کہ یہ الزام کس طرح لگا۔ فَمِنْ أَيْنَ وَقَعَتْ هَذِهِ الْمَسْأَلَةُ إِن لَّمْ يَكُن لَّهَا أَصْلٌ، جب اشعریوں کو، امام ابو الحسن اشعری رحمۃ اللہ علیہ کو اس بات کی خبر تک نہیں، پتہ ہی نہیں ہے، تو یہ مسئلہ ہمارے ذمے کیسے لگ گیا؟ تو پھر اس کا لکھا ہے کہ ان بعض الکرامیہ ملا اللہ قبرہ نارن، یہ کرامی جو تھے خدا ان کی قبروں کو آگ سے بھر دے، وظنی ان اللہ قد فعل، اور میرا گمان ہے اللہ نے ایسے کر دیا ہوگا۔ ان کرامیوں نے اشعریوں پر یہ الزام لگایا اور انہوں نے کہا کہ دیکھو تم مردے کو، جب وہ مر جاتا ہے تو اس کے احساسات ختم ہو جاتے ہیں، علم ختم ہو جاتا ہے، اور تم یہ کہتے ہو کہ ایمان نام ہے معرفت کا اور ایمان نام ہے اللہ کی تصدیق کا، تو جب کوئی شخص مر گیا تو تصدیق ختم ہو گئی، اب مردے کو کیا پتا کسی چیز کو سچ کہنا ہے جھوٹ کہنا ہے، اور مردے کو کیا پتا کہ علم کیا ہے، جہالت کیا ہے۔ تو جب علم بھی نہ رہا، تصدیق بھی نہیں رہی، تو اس میت کے پاس ایمان بھی نہیں رہا، کیونکہ ایمان نام ہے اہل سنت کے نزدیک اللہ کی تصدیق کرنے کا۔ تو جب اس کا ایمان ہی نہیں رہا تو وہ نبی کیسے ہو گیا؟ کرامی یہ کہتے تھے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق اتنا بڑا کفر معاذ اللہ، اور کہتے تھے کہ جب کوئی مر جاتا ہے تو بس پھر ختم ہو جاتا ہے۔ یہ تھا ان کا مذہب، اور یہ وہ چیز تھی جو اشعریوں کے ذمے کرامیوں نے لگائی اور جھوٹ بولا، اور پھر انہوں نے اشاعرہ کا اپنا مسلک ذکر کیا ہے اور کہتے ہیں عندنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حیٌ، ہمارے نزدیک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم زندہ ہیں، ان میں احساس ہے، علم ہے، امت کے اعمال ان کے سامنے پیش کیے جاتے ہیں، جو شخص صلاۃ و سلام دنیا میں کہیں بھی پیش کرتا ہے ان کی خدمت مبارکہ میں پیش کیا جاتا ہے۔ ہمارا تو یہ عقیدہ، اور جن لوگوں نے ہم پر یہ الزام لگایا ہے وہ جھوٹ بولتے ہیں، اور یہ ایسے ہی جھوٹ بولتے ہیں جیسے انہوں نے ہمارے زمانے میں حنفی فقہا کے متعلق ایک جھوٹا فتویٰ گھڑ لیا۔